ہاں اس کے لیے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کر رہے تھے مجلس تحفظ ختم نبوت والے، فنڈس تھوڑا سا شارٹ ہو رہے ہیں وہ لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے جو، تو اس کے لیے جو ہے نا تو ان کے لوگ اگر ہے تو یہاں آ کے ہیں تو بات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، محرم کے بعد کا مہینہ۔ جو علم نجوم والے ہیں اور مختلف توہمات والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اس کی 13 تاریخ کے بارے میں بڑی رسمیں بڑی مشہور تھی پہلے، اب بھی بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ 13 تاریخ کو بلائیں نازل ہوتی ہیں، 13 تیزی اسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کی رسمیں ہیں۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ کسی وقت میں کسی جگہ میں نحوست نہیں ہے، کسی بھی وقت میں کسی بھی جگہ میں نحوست نہیں ہے۔ نحوست آدمی کے اعمال میں ہے۔ اعمال اگر خرابی ہے تو اس کے بارے میں احادیث میں ہے فلاں عمل سے یہ نقصان ہے، فلاں عمل سے یہ، ہمارے اعمال میں نحوست ہے، کسی وقت میں نحوست نہیں ہے۔ ایک ایک پل جو دنیا میں آ رہا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ زمین و آسمان کی کتنی مخلوقات اپنی ڈیوٹی انجام دیتی ہیں تب جا کے ہم کو 1 منٹ ملتا ہے، بہت قیمتی ہے 1 منٹ، 1 سیکنڈ میں بہت بڑی جنت بنتی ہے۔ اس لیے کسی بھی وقت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ منحوس ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بہت ناقدری ہے وقت کی، اور خواہ مخواہ اللہ کے ساتھ بدظنی ہے۔ اس لیے کہ وقت الگ سے کچھ نہیں ہے، وقت تو خود اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، وقت میں ہی ہوں، یعنی وقت پورا اللہ کے نظام سے چل رہا ہے۔ وقت الگ سے اپنے اندر نحوست کہاں سے لائے گا؟ تو وقت میں نحوست ہے کہنے کا مطلب نعوذ باللہ اللہ میں نحوست ہے ہو جائے گا، اس واسطے بہت بری بات ہے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ تو بیماری کے لگنے کا تصور ہے اور نہ پرندوں کے اڑنے سے کوئی نحوست کی بات ہے پرندوں میں، اور نہ الو اس میں کوئی نحوست ہے، اور نہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، کسی چیز میں نحوست نہیں۔ ہر چیز بابرکت ہے، آدمی اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق رکھے تو کوئی چیز کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور تمام مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے ہم کو روزانہ سکھایا گیا ہے، صبح میں پڑھیں ہم لوگ ہر صبح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ جتنی بھی چیزیں آپ نے پیدا کی اس میں جو شر ہے اس سے مجھے بچا لیجئے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے کلمات تامہ کے ذریعے سے۔ اور سکھایا گیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ بھی صبح میں پڑھنا ہے 3 بار، کہ اس اللہ کے نام سے میں دن شروع کرتا ہوں کہ
اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، نہ وہ زمین کی کوئی چیز ہو نہ کوئی آسمان کی چیز، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی نے ایسی دعائیں اپنی حفاظت کے ایسے کلمات سکھا دیے ہیں کہ ان کو پڑھ لینے کے بعد زمین و آسمان کی کسی مخلوق سے انسان کو نقصان، مومن کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی مناسبت سے ایک مضمون آج ذہن میں آیا کہ زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو وقت سے اور فلاں سے منسوب کرنے کے بجائے فلاں دشمنی کر رہا ہے، زمانے کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، ادھر ادھر سے اس کا رشتہ جوڑ کر خامخواہ پریشان ہونے کے بجائے پریشانیوں کا مقابلہ کیسا کیا جائے اس پر آج بات کی جائے، خیال ہوا۔ یہ دور ایسا ہے کہ عام طور پہ بہت اکثر لوگ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں اکثر لوگ، اور دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے، کامل دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس مشکل سے کیسے نکلنا، تو پریشانیوں سے کیسے نکل سکتے ہیں، پریشانیوں پر کیسے قابو پا سکتے ہیں، فتح حاصل کر سکتے ہیں، اس کا بھی پورا انتظام دین میں موجود ہے، بہت اہمیت کے ساتھ ہے۔ اس زمانے میں جو بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ خواہشات کی کثرت ہے۔ جب آدمی میں خواہشات بہت زیادہ ہوں گی تو جب بھی کوئی خواہش دل میں آتی ہے تو اندر ایک آگ لگاتی ہے، مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، بھائی گھر نہیں ہے میرے پاس، گھر نہیں ہے میرے پاس، گھر نہیں ہے میرے پاس، میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس صحیح کپڑے نہیں ہیں، کوئی بھی چیز جب آدمی کو فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے اور میرے پاس نہیں ہے، یہ چاہت جو ہے یہ آدمی کو بے چین کر دیتی ہے، چونکہ چاہتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہماری ضروریات سے بہت زیادہ ہماری چاہتیں ہو گئی ہیں۔ ان چاہتوں کی لسٹ کو تو کوئی پورا کر نہیں سکتا، اس کے لیے قارون کا خزانہ بھی ناکافی ہے۔ اور اگر ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو دنیا میں ہر دولت مند سے اوپر ایک دولت مند ہے، ہر سامان والے سے اوپر ایک سامان والا ہے، تو آپ اپنے سے زیادہ سامان والوں کو، سہولت والوں کو دیکھیں گے تو وہ آپ کتنے بھی اونچے درجے پہ پہنچ جائیں آپ سے بڑا کوئی ایک رہے گا، اس کو دیکھتے رہیں گے تو بے چینی ہوگی۔ تو بہرحال جب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو پھر اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک خشکی پیدا ہو جاتی ہے اندر، دماغ میں سوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے، ایک بے سکونی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی کئی نوکریاں کرنا چاہتا ہے، جب خواہشات زیادہ ہوں گی، زیادہ ضروریات پوری کرنا ہے تو زیادہ کمانا ہے، اور زیادہ کمانے کے لیے زیادہ دکانیں کھولنا ہے، زیادہ نوکریاں کرنا ہے، کئی جگہ پہ ہاتھ پاؤں مارنا ہے، یہ شروع ہو جائے گا۔ جب زیادہ نوکریاں کرے گا، زیادہ کام کرے گا، ہر ایک جگہ کے تقاضے الگ ہیں تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو ایک طرف یہ حال ہے، دوسرا آج کل کا ماحول جو انسان کو مل رہا ہے، ماحول اس کے لیے مددگار نہیں ہے، ہمت افزائی کرنے والا نہیں ہے، ساتھ دینے والا ماحول نہیں ہے اس زمانے میں، اس لیے کہ اطراف جو لوگ ساتھ دے سکتے تھے، ہمارے حال پہ ذرا توجہ دے سکتے تھے، ذرا اچھا مشورہ دے سکتے تھے، ذرا کچھ اپنا تجربہ سکھا سکتے تھے، ایسے اطراف کے پورے لوگ خود بہت بزی ہیں، ان کو خود جو ہے اپنے گھر میں ٹائم دینے کے لیے فرصت نہیں ہے، وہ بزی میں وہ محبتیں وغیرہ سب کہیں ہوا میں چلی گئی، مصروف تو لوگ مصروف ہو گئے ہیں، اور جو ہماری رہنمائی کر سکتے تھے، ہمارا ساتھ دے سکتے تھے، وہ بھی حریص ہو گئے ہیں، ان کے اندر بھی خواہشات بہت زیادہ ہے، تو وہ اپنی خواہشات کی دھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس زمانے میں جو ہے رشتوں کے اندر خلوص برقرار نہیں رہا، یہی خواہشات کی کثرت کی وجہ سے، مصروف ہو جانے کی وجہ سے، وہ جو رشتوں میں ایک محبت ہوتی تھی، بھئی یہ ہمارا بچپن کا دوست ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ جو رشتے ہیں اس میں اب خلوص نہیں رہا، برائے نام رشتے رہ گئے،
برائے نام رشتے رہنے کی وجہ سے کوئی ہمدردی سے ہماری بات سن کر ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور لوگوں میں انسان دوستی بہت کم ہو گئی ہے۔ ہر ایک جو ہے خواہش کا اور مطلب کا آدمی ہو گیا، ہر ایک کو اپنے مطلب سے فرصت نہیں ہے۔ انسانیت جو ہوتی ہے کہ سامنے والے کی ضرورت پہ کام آنا، وہ حیران پریشان ہے تو ذرا اس کی رہنمائی کرنا، مٹھاس سے بات کرنا، سننا، انسیت آپس میں ختم ہو گئی۔ بس برائے نام سلام علیک سلیک ہے، انسیت، اندرونی انس جو ہے، ایک دوسرے سے دل لگنا، یہ کیفیت انسانوں میں سے نکل گئی۔ اب لوگ ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مگر کتنوں کو آپس میں انسیت ہے، حالانکہ روزانہ چہرہ سامنے آتا ہے مگر انسیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آتے بھائی ہماری مسجد میں السلام علیکم، ایک جو دل کا لگاؤ ہے وہ اس دور میں کم ہو گیا ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے، قربانی دینے کی طبیعت ختم ہو گئی۔ سامنے والے کے لیے وقت نکالیں گے، سامنے والے کے واسطے تھوڑا جائیں گے، ذرا جسم کو تھکائیں گے، سامنے والے کے واسطے کچھ اپنا امداد کریں گے، قربان کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہر آدمی دال عبداللہ گڑ تھیلے میں اپنا ہی دیکھ رہا ہے، ذرا بھی قربانی دینے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ سرپرستی کا مزاج نہیں ہے، جو لوگ سرپرستی کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہو گیا، چھوٹے چھوٹوں کی طرح نہیں رہتے ہیں تو بڑے پھر بڑوں کی طرح نہیں رہتے ہیں۔ تو امت کے اندر جو ہم خاندان میں جو بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس زندگی کا تجربہ ہے، فیلڈ کے جو بڑے ہوتے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے ان کو تجربہ ہے، اس فیلڈ میں جو نئے نئے آنے والے لوگ ہیں ان کی سرپرستی کرنے کا مزاج بہت کم ہو گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، ہر بڑا چاہتا تھا، چھوٹوں سے محبت کرتا تھا اپنی لائن کے، اور پیار سے ان کو سمجھاتا تھا، رہنمائی کرتا تھا۔ کہیں راستے میں بچے نکل جاتے تو بوڑھے لوگ سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے چھوٹے بچوں کے، اب کون سر پہ ہاتھ پھیرنے والا ہے؟ ماحول ہی ختم ہو گیا سر پہ ہاتھ پھیرنے کا، چھوٹوں سے محبت کرنے کا ماحول ہی۔ پہلے جو ہمارے لوگ، کوئی اچھا آفیسر ہے کوئی مسلمان تو نئے آنے والے لوگوں کی بڑی وہ رہنمائی کرتا تھا۔ ہم کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، کوئی ہمارے چچا گزرے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے ملازمت لگوائی تھی بغیر کسی وجہ کے، بس ایک طبیعت رہتی تھی کہ ایک ہم کو آفیسز میں ہمارا ایک مقام ہے تو لوگوں کی ہم مدد کریں گے۔ تو اپنی اپنی فیلڈ میں سرپرستی کا مزاج آج کل نہیں ہے، اور جو تجربے کا، اور جو لوگ جو ہم گھس رہے ہیں کسی بھی لائن میں، کسی تجربے کار کی تربیت لینے کا مزاج کم ہے۔ تربیت کم لیتے ہیں، بڑے بڑے پلان کرتے رہتے ہیں، نیچے سے اوپر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ایک دم چھلانگ لگانے کے لیے بے چین ہے، راتوں رات دولت مند بننے کا چکر ہے۔ ایک نارمل انداز میں جائے گا تو پریشانی کے بغیر سیکھے گا، قابل بنے گا، راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اتنا صبر نہیں ہے طبیعتوں میں، تجربے کاروں کے پاس جانے کا بھی ذوق نہیں ہے۔ میری فیلڈ میں کون کون تجربہ کار لوگ ہیں، ان کو ڈھونڈنے کا شوق نہیں ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا شوق نہیں ہے۔ کوئی بھی تجربے کار ہوگا تو آسانی سے تھوڑی گھاس ڈالے گا، اس کا آپ کو مخلص بننا پڑے گا، چھوٹا بننا پڑے گا، اس کے کچھ کام آنا پڑے گا۔ اب کوئی آپ کے اوپر سیٹ ہے، آپ سیٹ کو فائدہ ہی نہیں پہنچانا چاہتے تو وہ اپنا تجربہ کائے کو دے گا۔ آپ ڈیوٹی سے زیادہ کام نہیں کرتے، آپ اتنی محنت نہیں کرتے کہ اس کو سیٹ کو آگے بڑھانے کی آپ کوشش نہیں کرتے تو سیٹ آپ کو کیوں بڑھائے گا؟ تو ہر لائن میں اوپر جو تجربے کار ہیں ان کا صحیح ساتھ دینے کی طبیعت نہیں ہے، نہیں دینے کی وجہ سے وہ لوگ پھر اپنا تجربہ منتقل نہیں کرتے۔ طبیعتوں میں خیر خواہی نہیں ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا، جو اللہ نے ایک نیچر رکھا ہے انسان میں، دوسروں کا بھلا چاہنا، ہر کسی کا بھلا ہو۔ اور دین اسلام تو نام ہے خیر خواہی کا، الدین النصیحہ، اور میں دینداری کس کا نام ہے؟ دوسرے کا بھلا چاہنا۔ اب جو بھلا چاہنے کا مقصد نہیں ہے ہی نہیں، بس ہر طرح ہر وقت اپنا ہی میں ہر وقت اپنے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، دوسروں کو بھلائی کا، اور نفسا نفسی کا عالم ہے اس وقت دنیا میں۔ اکثر خود غرضی طبیعتوں میں آئی ہے۔ اور ایک پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں میں احساس کمتری رہتا ہے، خواہ مخواہ۔ بہت سارے نوجوان دیکھے، میرے کامش نہیں ہوتے، میرے سے ہوتا نہیں، میں کمزور ہوں، میرے اندر فلاں صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر فلاں صلاحیت نہیں ہے، ایسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ بلکہ جبکہ اللہ نے انسان میں کیا نہیں رکھا ہے،
انسان ارادہ کر لے تو جس لائن میں چاہے گا تو صلاحیت آ جائے گی. لیکن کتنے ایسے ہیں محرومی کا احساس، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے کام نہیں بنتے، اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس سے پریشانی میں رہتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھ کے پریشان رہتے ہیں. میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میرا ویسا ہوں، مگر میرا لوگ ساتھ نہیں دے رہے، میرے کو سمجھ رہے نہیں. میرے اوپر کا آفیسر مجھے نہیں سمجھ رہا، نیچے کے لوگ مجھے نہیں سمجھ رہے، میرے ساتھ صحیح بیہیویئر نہیں. یہ جو ہے برتری کے چکر میں آؤٹ ہو رہا ہے، پریشان. وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا، فلاں موقع پہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں بات کی. تو کچھ لوگ احساس برتری میں آ کر پریشان رہتے ہیں، فیل ہوتے ہیں زندگی میں. اور پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو حقارت سے دیکھتے ہیں. اب جب آپ اپنے اطراف والوں کو حقارت سے دیکھیں گے تو جواب میں آپ کو خلوص کیسے ملے گا؟ آپ جب حقارت سے دیکھ رہے ہیں تو سامنے والا بھی آپ کو حقیر سمجھے گا. تکبر آپ دکھا رہے، جب بھی کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ صاحب تکبر دکھا رہے ہیں تو سامنے والے کے اندر فوراً ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ذلیل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا. تو تکبر دکھائے گا تو لوگ دشمن ہو جائیں گے اندر. اور جو اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اس میں حسد کی بیماری بھی آتی ہے. کوئی بھی ذرا ترقی کر رہا تو ہاں انہیں کیسا کرتا ہے ترقی. تو جب کوئی ترقی کر رہا ہے اس کو جلن ہوتی ہے. تو جلن والا بیچارہ خود بھی رات دن عذاب میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی بار بار پریشان کرتا رہتا ہے. تو حسد بہت خطرناک چیز ہے، آگ ہے جو آدمی کا سکون کھا جاتی ہے. دوسرے کو تو نقصان کبھی پہنچاتا ہے، اکثر نہیں پہنچا سکتا، لیکن خود کو تو پکا نقصان پہنچاتا ہے. حسد کرنے والا ہمیشہ جلتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. فلاں بھائی کیوں ترقی کر گیا، فلاں رشتہ دار کیوں ترقی کر گیا، فلاں آفس کا آدمی بھی ترقی کر گیا، انہیں اس لائق نہیں تھا نا، لوگ خامخواہ اس کو موقع دے رہے. ایسا سوچنے میں جلتا رہتا ہے. اور کیا ہے، زمانے میں تحمل کی کمی بہت ہو گئی، ٹالرنس جس کو کہتے ہیں. روا روی میں کسی نے کچھ کہہ دیا، اس نے لمبا سوچ کے نہیں کہا، لیکن آپ لمبی کہانی بنا رہے اس کو. لوگ انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کوئی فرشتے تو ہے نہیں. تو اطراف والوں کی پریشانی، ان کی جو تکلیف کو پہنچاتے ہیں، تھوڑا ان سے غلطی ہوتی ہے تو آدمی کو دل بڑا رکھنا چاہیے، برداشت کرنے کی طبیعت ہونی چاہیے. اس طرح گاڑی اگر چلانا ہے آپ کو، گاڑی میں شاک ابزرور اچھا زوردار رہنا، وہی آؤٹ ہے تو پھر آپ جو ہے جہاں بھی جائیں گے تو دھچکے کھاتے ہی رہیں گے. اچھی خاصی سڑک پہ بھی آپ کو دھکے لگیں گے، آپ کے اندر شاک ابزرور ہے ہی نہیں. تو اچھے گھرانے میں رہ کے بھی آپ کو دھکے لگیں گے، اچھے لوگوں میں رہ کے بھی آپ کے اندر دھچکوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہی کیا ریڈ کارپٹ ہے کیا نرم اس پہ چلنے کے لیے؟ یہاں تو گڑے ہیں قدم قدم پہ، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی ہر ایک سے دھکے لگتے ہیں. تو آدمی میں تحمل ہونا چاہیے، ورنہ فضول کی شکایتیں آدمی کے دماغ میں آ جاتی ہیں. جس کو دیکھو اس کے بارے میں شکایت. کیوں؟ آپ کے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہے. ایسے ہی اپنے اندر بری صفات رہتی ہیں، شکایت دوسروں سے پیدا ہوتی ہے. جب آدمی میں اپنے اندر جھوٹ کی عادت ہے، کام چوری کی عادت ہے، سستی کی عادت ہے، لاؤبالی پن ہے، اپنے اندر خرابی رہتی ہے، اب اس کے نتیجے میں سامنے والے جو ہے صحیح رویہ نہیں رہتا تو اب شکایت دوسروں سے ہوتی ہے، جبکہ اصل وجہ اپنے اندر رہتی ہے. تو آج کل چونکہ اپنی صفات بنانے کا بھی ماحول نہیں ہے، کوئی تربیت کا ماحول نہیں ہے، تو جس کو دیکھیے خرابیاں ہیں طبیعت کے اندر. کسی میں غصہ زیادہ ہے، کسی میں بے صبری پنا زیادہ ہے، کسی اندر کام چوری زیادہ ہے، کوئی بہت زیادہ حساس ہے، کوئی بہت زیادہ بے حس ہے. ان خرابیوں کی وجہ سے اس کی مرضی کے خلاف واقعات ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ پریشان رہتا ہے، لوگوں سے شکایتیں کرتا رہتا ہے. باہر سے ٹھنڈا، اندر سے آگ لگی ہوئی ہے ہر ایک کے اندر. ٹھنڈا دکھ رہا بھی تو اندر اس کے آگ. تو اب کیا ہو گیا کہ چاہے آدمی تعلیم یافتہ ہے، اچھی ڈگری ہے ماشاءاللہ، بہت کچھ پڑھا لکھا ہوا ہے، باصلاحیت بھی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، لیکن پریشان سب ہے. دنیاوی تعلیم یافتہ بھی پریشان ہے، دیندار بھی، بے نمازی بھی پریشانی ہے، نمازی بھی پریشان ہے. ہر ایک گھٹن کی ساتھ زندگی گزار رہا ہے،
خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے، اپنے اطراف سے. تو یہ جو ٹینشن ہے نا، یہ پریشانی، یہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایمان کے خلاف ہے. یہ مومن ہو اور پریشان رہے، یہ دونوں چلنے والی چیز نہیں ہے. جہاں مومن ہے وہاں دل میں اطمینان ہونا چاہیے. بے اطمینانی کی کیفیت، ٹینشن کی کیفیت ایمان کی کیفیت کے خلاف ہے. ایک کیفیت زیادہ رہتی ہے تو اس میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ایمان کی کمزوری سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں آدمی کے اندر. تو یہ ٹینشن، کتنے لوگ کیا ہے ٹینشن کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں. بھائی میں ٹینشن میں رہتا ہوں، وہی بولتے ہیں. ٹینشن میں رہنے کو بھی ایک کمال سمجھتے ہیں. نہیں، ٹینشن میں رہنا کوئی اچھی، بہت ٹینشن ہے بھائی، بہت ٹینشن ہے بولتے رہتے ہیں، وہ خرابی ہے آپ کی. ٹینشن میں نہیں رہنا آدمی. ایمان والا کیوں ٹینشن میں رہے گا؟ تو ایمان کی جو کیفیت ہے نا وہ خراب ہوتی ہے. اس سے اللہ سے شکایت پیدا ہوتی ہے، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور ایک ٹینشن والے کو بیچارے کو ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ کے فضل سے صحت اچھی ہے، اللہ کے فضل سے گھر میں بیوی اچھی وفادار ہے، خدمت گزار ہے، اللہ کے فضل سے گھر میں وقت پہ کھانے کو مل رہا ہے، اچھا خاصا مل رہا ہے. کتنی جو اللہ کی نعمتیں ہیں اطراف، ان نعمتوں کا مزہ اس کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اوپر پریشانی سوار ہے. اس کے اوپر کھاتے وقت اچھی غذا سامنے رکھی ہے مگر یہ پریشان ہے، وہ دشمن کے بارے میں سوچ رہا ہے تو کھانے کا مزہ نہیں آتا. اتنے اچھے بچے ہیں گھر میں، بچوں کو گود نہیں لیتا، بچوں سے کھیلتا نہیں. بچے کیوں؟ اس کے اوپر ٹینشن ہے. ٹینشن کے ساتھ اندر جاتا، ٹینشن کے ساتھ باہر نکلتا. جو اللہ کی نعمتیں ہیں مزہ دینے والی، راحت دینے والی، اس میں بھی بیچارہ محروم رہ جاتا. نعمتیں ہیں جو اس سے بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا ٹینشن کی وجہ سے. ایسے ہی یہ ٹینشن والا آدمی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. آدمی کو بوڑھا کرنے والی چیز ٹینشن ہے. اور ایک زیادہ ٹینشن میں رہنے سے آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے، نکما ہو جاتا ہے. اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہوئی، آپ کئی کام کر سکتے ہیں، لیکن ٹینشن والے کو میں کیا کر سکتا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آتا. انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، زمانہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ نظر نہیں آتی. کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، نکما پن بن جاتی ہے. اور پھر ایسا آدمی جو ٹینشن والا کیا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے آس پاس والوں کے لیے وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. بیوی پریشان رہتی، کیا بھائی نو جب دیکھو ٹینشن میں رہتے. گھر سکون کے واسطے ہے، کبھی بھی گھر میں باہر کا ٹینشن لے کے نہیں جانا. کئی لوگ سمجھتے باہر میں کچھ اتنی آفتیں آ رہی، پوری باتیں میری بیوی سننا، غور سے سننا، میرے ساتھ بھی رونا، ایسا سمجھتے. ویسا باہر کا ٹینشن باہر چھوڑ دیجیے. آپ ٹینشنوں کے لیے نہیں ہے، وہ محبت کی دنیا ہے، وہاں مزے کی باتیں کرو. آپ وہاں یہ سب لے جا کے مت ڈالو. تو بھائی ٹینشن والا دوستوں میں رہے تو دوست پریشان ہونے آتے، ابا آیا رہے، موڈ خراب کرتا ہوتا. جہاں رشتے داروں میں گیا اب روتا ہی نہیں، رونا شروع کرتا ہو. دیکھو کیسی صورت ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. جس محفل میں گیا اس محفل کی رونق خراب ہو جاتی. تو یہ ٹینشن والے لوگ کیا ہیں، بوجھ بن جاتے ہیں. اس وجہ سے لوگ ان سے دور بھاگتے رہتے ہیں، ادھر سے آ رہے کو نکل جاتے ہیں. کچھ تو بھی بولتا ہے. اب یہ ٹینشن والا کیا سمجھتا، بہت تیر مار رہا ہوں، یہاں مصیبت بول لیتا، وہاں مصیبت بول لیتا، وہاں مصیبت بول لیتا. وہ سمجھتا ہے اس طرح سے لوگوں کی ہمدردی ملتی ہوں گی. ہمدردی نہیں ملتی، بے عزتی ہوتی. لوگوں کے دل میں سے تمہاری عزت نکل جاتی. کوئی ہمدردی نہیں کرتا. جب تھوڑی دیر کے لیے دو چار باتیں بولتے ہیں اوپر سے، مگر اندر سے آئندہ نے نہیں ملے تو اچھا ہے. ایسا آدمی ترقی نہیں کر سکتا. ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے اس کی قوت استعمال ہی نہیں ہوتی، اس کو مواقع سمجھ بھی نہیں آتے، کس چیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کا دماغ ہی ٹھنڈا نہیں ہے تو کیا سمجھ میں آئے گا. تو ترقی نہیں کر سکتا ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ڈپریشن والے کو، پریشان آدمی کو اللہ نہیں پسند کرتے. اللہ بولتے رہے میں ہوں، اتنا کہیں کو پریشان ہو رہا.
دنیا میں چلا رہا ہوں، تیری زندگی کا اصل اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے، اتنا کیوں پریشان ہو رہا؟ جیسے کوئی بہت قابل باپ ہے، کلکٹر ہے، پورے آفیسز میں اس کی چلتی، ہر طرف اس کے ایک فون پہ کام ہو جاتے، ہر چیز ہے. اب اس کا بیٹا جو ہے جب دیکھو منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، پریشان پریشان، تو اس کو غصہ نہیں آتا کیا؟ ارے میرے ایک فون پہ اتنے کام بن جاتے، تو میرا بیٹا ہو کہ اتنا کیوں پریشان ہو رہا؟ مر گیا کیا تیرا باپ؟ بولتا اتنا کیوں ٹینشن لے رہا؟ مر گیا کیا تیرا باپ؟ بولتا یہ ٹینشن والوں سے اللہ بھی ناراض ہوتے، مر گیا کیا تیرا اللہ؟ بولتے اللہ تعالیٰ کیوں اتنا ٹینشن لے رہا ہے؟ تو اللہ کو ناپسند ہے ایسے لوگ. تو بھائی اسلام نام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں رمضان میں، صرف اتنا ہی نہیں ہے اسلام. اور نماز صرف اجتماعات کرنا، جلسے کرنا، بیانات کرنا، تفسیر کرنا، حدیث سنانا یہ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے. اسلام یہ بھی ہے کہ رویہ کب کیا ہونا چاہیے آپ کا، پریشانی کے وقت آپ کو کیسا رہنا ہے، مصیبتیں آئے تو آپ کو کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے. بھائی یہ بھی اسلام ہے. آپ نمازی اچھے ہیں مگر کبھی بھی ٹینشن میں رہتے آپ، تو وہ بہت برائی، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ٹینشن میں رہنا. اچھے خاصے ہم لوگ دیندار رہتے ہیں مگر ہمارا رویہ صحیح نہیں رہتا، دوستوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارا سوچنے کا ڈھنگ صحیح نہیں ہوتا. ہم خاموخواہ مایوس رہتے ہیں، ہم خاموخواہ اداس رہتے ہیں، ہم خاموخواہ دنیا کا سب سے بڑا مصیبت زدہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آس پاس والوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہماری گفتگوؤں سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے رویے سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، اداس ہوتا ہے. یہ سب بھی حرام ہے نا، تکلیف دینا. تو اسلام میں اصول بتائے گئے ہیں ماشاءاللہ کہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ باتیں اچھی طرح ہم سمجھے ہوئے رہیں گے تو پریشانی کو آسانی سے بھگا سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے، اب یہ اصول آپ لوگ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، جتنا وقت ہے بتائیں گے، پھر بعد میں پھر بتائیں گے. پہلا نقطہ، اپنی مرضی کے خلاف جو حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کو جھیلنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو پوری دنیا چل رہی ہے، پورے زمین و آسمان چل رہے ہیں، اور ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے، ہم جس آفس میں نوکری کر رہے ہیں، ہم جو بیوی بچوں کو لے کے چل رہے ہیں، یہ سب اللہ کا ایک منصوبہ ہے. یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، الل ٹپ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. الل ٹپ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. ہم پیدا ہوئے ایک منصوبے سے، اللہ نے پیدا کیا ہم کو، ہمارے اطراف کے لوگوں کو بھی ایک منصوبے سے پیدا کیا. ہمارے اطراف جو بھی حالات چل رہے ہیں وہ سب اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے. اور اللہ جو پوری کائنات کو چلانے والے جو اللہ ہیں وہ حکمت والے ہیں، وہ بہت ماہر ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے. آپ غور کر سکتے ہیں آسمانوں میں، زمین میں، سائنس جو ہے، اللہ کتنے حکمت والے ہیں، ان کا علم کتنا بڑا ہے، ان کی سائنس کتنی بڑی ہے. تو یہ دنیا جو چلانے والا ہے، یہ خالی نہیں چل رہی دنیا، اس کے پیچھے ایک چلانے والا ہے. وہ چلانے والا بہت ہوشیار ہے، وہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، بے مقصد اس کا کوئی کام نہیں ہے. فرمایا الا لہ الحکم، اسی کے فیصلے سے سب ہو رہا ہے. اللہ کی منشا کے بغیر منمانی سے کچھ نہیں ہو رہا دنیا میں، پلاننگ کا حصہ ہے. پتے پتے پر اسی کی چلتی ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے پورے بندوں پہ پورا کنٹرول رکھتا ہے. جس بیوی سے آپ پریشان ہیں اس پہ بھی اللہ کا پورا کنٹرول ہے. جس آفس کے ساتھی سے آپ پریشان ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہے. جس ملک کی حکومت سے آپ پریشان ہیں اس پر بھی اللہ کا پورا کنٹرول ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کنٹرول کے ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے، ہر چیز سے باخبر بھی ہے. اور یہ پوری کائنات کو چلانے والا جو اللہ ہے اس میں شر نہیں ہے. وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. حضور دعا کرتے تھے کہ اللہ میں کوئی شر ہے ہی نہیں، برائی ہے ہی نہیں، پورا کا پورا خیر اللہ کے پاس ہے.
شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہی نہیں، اللہ سے اس کی نسبت نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے ہاتھ میں چل رہی دنیا، اللہ قادر مطلق ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، بے بس نہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ساتھ اور خوشی کی بات کیا ہے، ہر کلمے والے کے دوست ہیں وہ، اللہ ولی الذین آمنوا، جو پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، وہ گھر کے جو ابا جان ہیں نا، وہ ابا جان اپنے سے لاڑ کرنے والے ہیں۔ ابا جان ایسے ہے کہ پورے پاور سے ان کے پاس، پورے خزانے ہیں ان کے پاس، پورا علم ہے ان کے پاس، اور ہم کیا ہے، ہم ان کے بیٹے ہیں، ان کے لاڈلے ہیں۔ ہر ایمان والے سے اللہ کو محبت ہے، دوستی ہے۔ جب پوری دنیا ایک بہت حکمت والا چلا رہا ہے، اس کے اندر جب کوئی برائی ہے ہی نہیں، تو جو دنیا چلا رہا ہے اس سے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے، گھر کا بڑا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بہت کنٹرول والا ہے، اور اس کے بارے میں ہم کو ذرا بھی بدگمانی نہیں ہے کہ وہ ہم سے دشمنی کرے گا، وہ ہم کو خامخواہ ستائے گا۔ اور ماشاءاللہ کلمے والے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ہماری اس کی دشمنی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو دوست ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب ہم اس کو اپنا اللہ مان رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کا بندہ مان رہے ہیں، تو دشمنی کہاں کی، دوستی ہے۔ اور وہ اللہ ایسے ہیں کہ سارے خزانوں کے ساتھ ساتھ جب کوئی مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے، تو وہ چڑھتے نہیں ہیں بلکہ اور خوش ہوتے ہیں۔ جتنا ہم مانگیں گے وہ اتنا خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ جاؤ کیوں مانگ رہے ہو، بھگاتے نہیں۔ اور وہ اتنے پاورز والے جو اللہ ہیں، وہ اللہ کہیں بہت دور ہزاروں اربوں کلومیٹر پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَإِنِّي قریب، فرمائے اللہ تعالیٰ، میں تم سے قریب ہوں، تمہاری رگے جان سے بھی میں قریب ہوں، فرمائے اتنے قریب ہیں، اتنے پاور والے اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی، تم مجھے دل سے پکارو گے تو میں دعا تمہاری خالی نہیں کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو پہلا پوائنٹ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کوئی یتیم نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں۔ وہ ہمارے اللہ کو نہیں، ہر چیز پہ ان کا کنٹرول ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ستانا، مارنا، پریشان کرنا یہ نہیں ہے ان کی طبیعت، وہ تو خیر کامل ہے۔ وہ ہر چیز پہ جس کو ہم بڑا سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ اتنے کنٹرول والے اللہ سے جب ہمارا تعلق ہے تو ٹینشن کیوں ہے بھائی؟ وہ جو بھی کرتے ہیں حکمت سے کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آنا کیا ضروری ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا، ضد کر کے روتا رہتا ہے، یہ دو وہ دو، ابا نہیں دے رہے تو کوئی حکمت سے نہیں دے رہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جو چلانے والا ہے وہ تو سمجھ کے کر رہا ہے ہر چیز۔ تو اپنی پوری زندگی میں اللہ کر رہے ہیں اس کا دھیان رکھنا۔ ہمارے دماغ میں کیا رہتا، وہ بیوی کر رہی ہے، وہ سالہ کر رہا ہے، وہ سیٹ کر رہا ہے، ان کے منصوبوں پہ نظر رہنے سے آپ کو پریشانی ہو رہی، ان سب کے منصوبوں کے اوپر اس کا منصوبہ بھاری ہے، وہ ہمارا ہے۔ یہ بیسک ہے، یہ چیز جب دل میں ہوتی ہے تو بھاگ جاتی ہے پریشانی۔ بے بس نہیں ہے ہم، بے سہارا نہیں ہے ہم، کوئی اندھیر نگری میں چوپٹ راج میں نہیں ہے ہم، ایک پورا سسٹمیٹک نظام ہے، اور اس نظام کا جو مالک ہے وہ ہمارا ہے۔ اور ایک پریشانی کی وجہ بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اپنے کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ مجھے ہی کرنا ہے، سمجھتا ہر کام مجھے ہی کرنا ہے، پیسے ہی مجھے فراہم کرنا ہے، محنت بھی مجھے کرنا ہے، ہر چیز مجھے ہی کرنا ہے، یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر کام تو مجھے کرنا ہے، اور سامنے جو کام ہے وہ پہاڑ کی طرح ہے، ناممکن ہے، وہ ایسا بڑا دشمن ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنی چلتی ہی نہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہٹانا ہمارا ہی کام ہے۔ تو سامنے جو چیز ہے وہ ناممکن نظر آ رہی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ میں ہی کرنے والا ہوں اور کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کون آپ کو سکھائے بھائی آپ کو کرنا ہے بول کے؟ آپ کو صرف اچھا ارادہ کرنا ہے۔ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی شریعت کے مطابق اچھی نیت رکھ کے، اچھے حوصلے سے اچھا قدم آپ کا اٹھانا کام۔ آپ کا قدم صرف پہلا قدم اٹھانا ہے آپ کا کام، آپ کا کام منزل اپنے ہاتھ سے حاصل کرنا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سے جو کہہ رہے ہیں قدم اٹھاؤ اور بس پہلا قدم اٹھانا آپ کا کام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنا شیئر کر لیجئے, ملا لیجئے ساتھ میں. کوئی بھی کام تکمیل کب پائے گا؟ اللہ سے تکمیل پائے گا, آپ سے تکمیل نہیں پائے گا. تو پورا اپنے اوپر کیوں بوجھ لیتے ہیں آپ اپنے اوپر بوجھ لیں گے تو وہ کام بہت بڑا ہے, مشکل ہے. لیکن جب اللہ کو اپنے ساتھ ملا لیں گے آپ, تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. اللہ کو ساتھ ملانا سیکھو, ساتھ ملا لو. کیوں غیر بن کے چلتے ہیں؟ کیوں تنہا چلنے کی کیوں فکر ہے؟ اللہ کو ساتھ لے لیجئے آپ. اب آدمی سمجھتے اتنا بڑا قرضہ ہے کہاں سے ادا ہوں گا؟ آپ کے لیے بڑا ہے, اللہ کے لیے کون سا بڑا؟ دشمن اتنا بڑا ہے, کون اس کو, میں کہاں سے اس کو شکست دے سکتا ہوں؟ مقابلہ اتنا سخت ہے کہ مقابلہ میں کہاں سے کر سکتا ہوں؟ ماحول سارا مخالف ہے, آفس میں ماحول خراب ہے, کاروبار میں ماحول خراب ہے, خاندان میں ماحول خراب ہے, سب دشمنی کر رہے ہیں, سب جو ہے بے رحم بنے ہوئے ہیں. اتنے مشکل سب خلاف کو میں کیسے ٹھیک کروں؟ تو آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ سب کچھ میں کرنا ہے سمجھ رہا ہے, اس میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے. ہمارا یقین کیا ہے؟ ہم کو جو ایمان دیا گیا ہے, نہیں, کرنا تو اللہ کو ہے, اور ساری کائنات بھی خلاف ہو جائے تو ہمارے فیل ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ کرنا ہم کو ہی نہیں, کرنا تو اس کو ہے. کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. اگر میں اللہ کا بن کے رہا, اللہ کے ساتھ میں وفادار رہا, تو اب یہ سارے دشمنوں سے, مخالف حالات سے نمٹنا اللہ کا کام ہے. میرا کام صرف اللہ کا بن جانا ہے, میرا کام صرف اللہ کا بن جانا ہے. اللہ کا بن جانا کچھ بھی مشکل نہیں. گناہ کو تو توبہ کر لینا, دل سے ارادہ کرنا کہ میں آپ کی مرضی پہ چلوں گا. میرا کام صرف اللہ کا بن جانا ہے, باقی سب بنانا اللہ کا کام ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ جس کے ہو جاتے ہیں تو سارے دشمنوں کو ختم کر دیتے ہیں, ساری رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک عجیب لہجے میں قرآن میں کہتے ہیں, الیس اللہ بکاف عبدا, کیا اتنے بڑے اللہ بندے کے واسطے کافی نہیں ہے کیا؟ تم ہمیں دشمن بہت بڑا ہے اور ماحول بڑا مخالف ہے, سوچ رہے ہیں تو کیا اللہ کافی نہیں؟ اتنا بڑا ہے تمہارا دشمن, اللہ سے بھی بڑا ہے کیا؟ اتنے بڑے اللہ تمہارے ساتھ رہنے کے بعد تم کو پریشانی کیا؟ ملک کا فوج کا کمانڈر تمہارے ساتھ چل رہا ہے, بیٹھے ہوئے آپ اس کی کار میں, اس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ملک کا فوجوں کا کمانڈر چل رہا ہے, اور آپ تھوڑی تھوڑی دیر کو ڈر رہے ہیں, پاکٹ مار آ کے میرا پاکٹ مار لیتا ہوں گا بول کے آپ ڈر رہے ہیں. ادھر ادھر ڈر کے دیکھ رہے کہ ادھر کوئی گنڈا آتا ہوں گا. ارے سپہ سالار آپ کے بازو ہے, کہاں کا گنڈا آتا جی, کون کیا کر سکتا آپ کو؟ تو اللہ بول رہے میں اتنا بڑا ہوں, میں کافی نہیں ہوں کیا؟ کس سے ڈر رہے تم؟ کہاں سے ٹینشن لے رہے تم؟ کیا میں کافی نہیں ہوں؟ ہمارا یقین کیا ہے؟ ایک ہی ارادہ کام کر رہا پوری کائنات میں, وہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کے ارادے کے سامنے سب کے ارادے فیل ہیں. وہ سب سے بڑا جو ہے وہ کرنے والا ہے. انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید. تم ایک بات چاہتے ہو, میں ایک بات چاہتا ہوں, لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو جب سب کچھ کرنے والے اللہ ہے تو اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو ساتھ میں لے لو, شیئر کر لو. اللہ تعالیٰ کو ساتھ میں لے لو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. معاہدہ کر لو اللہ تعالیٰ سے, آپ کرو, پھر آسان ہو جائے گا. اللہ کو ساتھ میں لے کے آپ کچھ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. عرفت ربی بفسق العزائم, حضرت علی کا جملہ ہے کہ کتنے مضبوط زبردست ارادے میں نے کیے, بہت کچھ پاپڑ بیلے, لیکن عین وقت پہ فیل ہو گیا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کرنے والے والی ذات کوئی اور ہے. ارادے میرے پورے نہیں ہوتے, ارادے اللہ کے پورے ہوتے ہیں. تو اللہ کے اوپر بھروسہ, اور اللہ سے لینا مشکل نہیں ہے. اللہ قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنانے کے واسطے بہت شرطیں نہیں لگاتے. وہ کنجوس قرضے دینے والے بینکاں والے قرضے لگاتے نا, ذرا کسی قوم کو تھوڑا قرضہ دیے پورا اس کو نکل کے کھا جانا چاہتے ہیں. یہ مہاجن رہتے ہیں نا, کیسے قرضے دے کے لوگوں کے مکانات ڈبا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی شرطیں نہیں ہیں, ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو, کچھ بھی شرطیں نہیں ہیں.
کافر کو بھی وہی دیتے ہیں، سخت گناہگار کو بھی وہی دیتے ہیں، وہ تو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، البتہ نیک کے اوپر خصوصی طور پہ مہربان ہے۔ تو اللہ سے لینا کوئی مشکل نہیں ہے، اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 پوائنٹ جو ہے بھی آئے ہیں، ایسے کچھ پوائنٹ ایسے ہیں ان کو اگر دل میں آدمی اچھی طرح بٹھا لے تو ایک نگاہوں میں روشنی لے کر مضبوط دل لے کے ہر جگہ سے جیے گا، اور جب ہوش جگہ پہ رہیں گے تو ہر جگہ کامیابی ہوگی۔ تو الحمدللہ ہمارا دین ایسا ہے کہ ہر لائن میں سوچنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، حقیقتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیرا تیزی، یہ سفر، وہ منحوس، یہ منحوس سوچ کے بزدل ہونے کے بجائے جو جیتنے کے جو اصول ہیں زندگی گزارنے کے، اس کو ہمارے دل میں بٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔